السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ 3 دن سے آپ کافی پریشان ہو رہے تھے۔ ملک بھر سے مجھے اتنی کالز آئی، اتنے فون آئے کہ صاحب خبریں نہیں آ رہی ہے، خبریں نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت مختلف انداز میں خدمات لے رہا ہے، قوم کی ملک کی سیواؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 دن سے ہم لوگ کوکن میں تھے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب وہاں تشریف لائے تھے۔ آپ نے میرے چینل پر گزشتہ 2 دن میں ویڈیوز اور خبریں دیکھی ہوگی کہ الحمدللہ جمعیت علماء ارشد مدنی نے کوکن میں جو سیلاب آیا تھا، اس سیلاب میں جو غریبوں کے گھر بہ گئے تھے، جمعیت علماء نے علاقہ کوکن میں 3 کروڑ روپے کی مدد کی ہے۔ تو وہاں 45 گھروں کی چابیاں بھی باقاعدہ سونپی گئی لوگوں کے ہاتھ میں، 22 ہندو بھائیوں کو گھر دیے گئے، کیونکہ جمعیت علماء ذات اور دھرم دیکھے بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتی ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ مصیبت میں ہر کسی کی خدمت کرو، اس وقت ذات اور دھرم نہ دیکھو۔ تو اس وقت 2 دن سے میں وہاں پر تھا اور اس لیے نیشنل انٹرنیشنل خبریں نہیں آ پا رہی تھی، لیکن آج میں آفس میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آج رات میں نکل رہا ہوں۔ آئندہ کل میرا سب سے پہلا پروگرام ہے، بڑا پروگرام ہے اتر پردیش کے بجنور ضلع میں۔ آئندہ کل حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری، جو دارالعلوم دیوبند میں استاد حدیث ہے اور مدیر ہے، ایڈیٹر ہے ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے، تو گزشتہ کل ان کے ساتھ میں، ہمارے ان بڑوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت کام کرنے کا کہیں نہ کہیں موقع دے رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں میں جا رہا ہوں، یعنی آج نکل جاؤں گا جلگاؤں سے، کل انشاءاللہ بجنور پہنچوں گا، اور ایسے ہی پھر پرسوں دلی آ کر دلی سے میں کشمیر کے لیے نکل جاؤں گا۔ کشمیر میں میرا پورا 1 ہفتے کا پروگرام ہے اور پوری فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں وہاں پر کشمیر۔ تو کشمیر میں سے بھی انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جہاں بھی رہوں تو آواز کے ذریعے سے، اسٹوڈیو میں نہیں بھی رہا تو آواز کے ذریعے سے آپ تک خبریں پہنچاتا رہتا ہوں۔ تو کشمیر سے بھی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ وہاں سے بھی میں آپ کو نیشنل انٹرنیشنل اور اہم خبریں پہنچاتا رہوں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں گھوموں گا، دنیا کی جنت جن وادیوں کو کہا جاتا ہے، ان وادیوں میں گھوموں گا تو وہاں کے بھی خوبصورت قدرتی جو نظارے ہیں، مناظر ہے، اللہ رب العزت نے، وہ کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی بڑی عجیب آیتیں ہیں، اور قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین میں گھومو، تدبروا یا اولی الابصار، او عقل والوں او نگاہوں والوں ذرا دیکھو اللہ کی قدرت کو۔ تو جو خوبصورت مناظر انشاءاللہ کشمیر میں مجھے نظر آئیں گے، وہ بھی میں آپ تک وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس پورے سفر کو بے انتہا کامیاب فرمائے۔ پھر 4 جون کو انشاءاللہ آپ کے سامنے اسٹوڈیو میں حاضر ہو جاؤں گا، ایسا پروگرام ہے، دعائیں کریں۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آج بھی میں ڈائریکٹ آپ کو خبریں سنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے جو ویڈیو ایڈیٹر ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ تو پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI، انہوں نے گزشتہ کل باقاعدہ نعرے لگائے کہ ہم بابری اور گیان واپی مسجد میں سجدہ ضرور کریں گے، سنگیوں تم یاد رکھو مٹنے سے پہلے تمہیں مٹا کر جائیں گے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ ایک ریلی کی بھی خبریں آ رہی ہے۔ ریلی میں نابالغ یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ نعرے لگوائے گئے، جس پر یہ ہنگامہ ہوا ہے، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ پولیس انکوائری اسی کو لے کر جاری ہے۔ ایسے ہی دوسری بڑی خبر آ رہی، میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں کہ یہ نفرتی چنٹو نہیں رکے گے جب تک کہ انہیں روکا نہ جائے، اور یہ پوری طریقے سے ماحول خراب کر رہے ہیں۔ تو ابھی دوسری خبر آ رہی ہے متھورا شاہی عیدگاہ کو لے کر، کہ متھورا شاہی عیدگاہ میں مندر کے
गर्भ गिरह का दावा किया जा रहा है। अदालत से ये दरखास्त की गई कि वहां से मस्जिद को हटाया जाए और उसकी शुद्धिकरण, उसको पाक किया जाए। तो ये भी यूं समझिए कि आप समझ लीजिए कि किस तरीके से बदमाशी मुल्क में चल रही है, और मुल्क की दलाल और गोदी मीडिया भी इन तमाम चीजों को यह हाईलाइट कर रही है ताकि इन दलालों के जरिए से असल मुद्दों को छुपाया जा सके। आइए, ऐसे ही दिल्ली से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। दिल्ली का कुतुब मीनार, वो भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और अजीब अजीब बातें उसके ताल्लुक से की जा रही है। वैसे मैंने परसों ही कहा था कि मुगलों ने इतनी इमारतें छोड़ कर गई कि आज तक तो हम उनका किराया खा रहे हैं और मरे दम तक के बीजेपी उसके बहाने से अपनी रोजी रोटी चलाती रहेगी, अपनी कुर्सी बचाती रहेगी। मुगलों ने बहुत कुछ रोजी रोटी बीजेपी को देकर चले गए हैं, यानी मरे दम तक के ये खाते रहेंगे। तो अब देखिए, कुतुब मीनार के ताल्लुक से खबर आ रही कि कुतुब मीनार के इलाके में जो मुगल मस्जिद है उसमें नमाज पर पाबंदी लगी है। इमाम मस्जिद ने महकमे आसार कदीमा पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने नमाज पर पाबंदी लगा दी है और 13 मई से अब तक, यानी आज 24 से 10 दिन में, यानी अब तक कोई नमाज नहीं पढ़ने दी गई, ऐसा इमाम मस्जिद ने महकमे आसार कदीमा पर इल्जाम लगाया है। वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद की समाअत, सुनवाई का तरीक़ेकार क्या हो, यह आज तय होगा। ऐसी आई उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो काम करने में नहीं नाम बदलने को विकास समझते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, हो गया विकास। तो अब यह खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 1 जून से राम मंदिर में गर्भगृह तामीर का आगाज करेंगे और पहला पत्थर रखेंगे योगी आदित्यनाथ। आइए, एक और अजीब खबर आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। एमएनएस ने एक बिल्कुल मज़ा का खेज दावा किया। वैसे भी ये सब लोग कहते हैं कि एमएनएस बस यूं समझिए कि कार्टून है और जोकर्स हैं। जैसे अजान का मुद्दा उठाया था तो अजान में के मुद्दे को उठाकर, लाउड स्पीकर के मुद्दे को उठाकर मुसलमानों को तो कम तकलीफ हुई, उनकी एक ही अजान फजर की माइक के बगैर हो रही है, बाकी 4 अजानें तो बाकायदा लाउड स्पीकर में हो रही है क्योंकि वो इन टाइम है, बर वक्त है, जिसकी परमिशन है। लेकिन आप से सोचें कि राज ठाकरे के चिल्लाने से क्या हुआ कि हिंदू भाइयों को ज्यादा नुकसान हो गया। तो खैर अभी एमएनएस ने एक बिल्कुल घटिया जोकर टाइप दावा किया। क्या कहा कि पुणे में खिलजी दौर में एक मंदिर की जगह पर 2 दरगाहें बनाई गई थी। यानी इन लोगों को मुसलमान का नाम भी बड़ा बरकत वाला है, दरगाह से भी रोजी मिल जाती है, दरगाह को छेड़ो, अजान को छेड़ो, इससे भी रोजी रोटी मिल जाती है। मुसलमान को छेड़ो, दुकान चल जाती है, सियासत चल जाती है, कुर्सी बच जाती है, थोड़ी सी रोजी रोटी मिल जाती है। तो मैं तो कहता हूं कि मुसलमान का नाम ही बड़ा बरकत वाला है। मुसलमान के नाम से कई पार्टियां चल रही है और कई नेता मुसलमानों के नाम से खा रहे हैं। ऐसी खबर आ रही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक और अर्जी, एक और एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दाखिल हो गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर की गई है। आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है रियासत आसाम से। जी हाँ, आसाम के वजीर आला सीएम ने इतने बड़े पद पर रहकर भी घटिया और नीच हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन क्या करें, इनकी रोजी रोटी ही इन घटिया हरकतों से चल रही है। तो आइए, आसाम के वजीर आला ने ये बयान दिया है कि मदारिस को बंद कर दिया जाए और कुरान पाक की तालीम घर पर पढ़ाई जाए। आसाम के वजीर आला ने एक घटिया, मुफसिदाना और शरीराना मशवरा दिया है जिससे इसके जहनियत का भी पता चल जाता है। लेकिन ये होशियार है, इनको मालूम है कि जितना हम जब तक के मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे नहीं तब तक के हमें रोजी रोटी मिलेगी नहीं, हमारी सत्ता चलेगी नहीं। चलिए आइए, वादी कश्मीर का खूबसूरत इलाका गुलमर्ग, जहां इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा 3 दिन के बाद, तो वहीं से यह खबर आ रही है कि कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है। जी हाँ, कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है,
آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کے گلمرگ کے حالات کو. تو میں تو اس خبر کو دیکھ کر تھوڑا سا خوش بھی ہو رہا ہوں، کیونکہ میری بیٹی یہی چاہ رہی ہے کہ مجھے برف دیکھنا ہے، وہاں برف میں کھیلنا ہے، برف میں وہاں اسکیٹنگ کرنا ہے، جو بھی ہے. تو یہ ابھی اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے گلمرگ کی جو تصویر آ رہی ہے، بڑا بڑا برف، خوبصورت نظارہ. ویسے بھی اللہ نے کشمیر کو دنیا کی جنت بنایا ہے، مگر کیا کریں، کچھ شیطان اس جنت کو جہنم بنانے میں لگے ہوئے ہیں. آئیے خیر، ایسی بڑی خبر آ رہی ہے کہ مودی جی نے جاپان کے 4 اعلی بڑے بزنس مین، تاجروں، کاروباری لیڈروں سے ملاقات کی ہے اور انہیں ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی کہ یہاں آئیں، یہاں پر اچھا کاروبار آپ کر سکتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے پچھلے 10 دن پہلے آپ کو ہم نے خبر دکھائی تھی کہ ہندوستان میں یہ نفرتی چنٹوؤں نے اتنا برا، گھٹیا اور نیچ نفرتوں کا ماحول بنا دیا ہے کہ باہر کی کمپنیاں بھی یہاں پر آنے کو ڈر رہی ہے، کیونکہ کب کہاں کیا نکال دیں یہ لوگ، کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو خیر، لیکن بہت اچھی بات ہے، ہمارے مودی جی خود ایک بڑے کاروباری آدمی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بیچتے کیا بیچنے لگ گئے ہیں. تو بڑے کاروباری آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے جاپان کے بھی 4 بڑے کاروباری لیڈروں سے ملاقات کی ہے. امید ہے کہ آپ کے میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ سکتے ہیں، اچھے دن آ سکتے ہیں. چلیے آئیے ایک اور خبر آ رہی ہے. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ مسجدوں پر، مندروں کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، یہ ملک کو تباہی اور بربادی سے ہمکنار کر دیں گے. گزشتہ 3 دن پہلے مولانا ارشد مدنی نے بھی کوکر کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ سری لنکا سے سبق سیکھو. سری لنکا میں ایسی ہی نفرتیں پھیلائی گئی تھی، آخر سری لنکا تباہ ہو گیا. آئیے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے مدھیہ پردیش سے. جی ہاں، مدھیہ پردیش جہاں پر لگاتار نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، وہیں سے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا ایک پروگرام ہوا. ان کے پروگرام میں عصمت دری، ریپ اور ویاپم گھوٹالے کے جو بڑے بڑے ملزمین ہیں، ان کے پروگرام میں سب ان کے ساتھ نظر آئے. جی ہاں، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مدھیہ پردیش خواتین کی ترقی پر دھواں دھار تقریر کر رہے تھے، اور اس وقت خواتین کا ریپ کرنے والا بھی ان کے پروگرام میں ان کے ساتھ موجود تھا. جے ہو شیوراج جی کی. آئیے ایک اور ایسی بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، وہ مہاراشٹر سے آ رہی ہے. جی ہاں، شہر پونا سے آ رہی ہے کہ ایک شخص شولے فلم کی اسٹائل میں نوٹنکی کرتے ہوئے نظر آیا. اور نوٹنکی بھی کس لیے؟ بیوی کو گھر لے جانے کے لیے. بیچارے کی بیوی نہیں آ رہی ہوگی تو وہ شولے اسٹائل میں دھرمیندر کی طرح باقاعدہ وہ اوپر چڑھ گیا. بیوی پھر بھی سسرال نہیں، یعنی وہ بھی کتنی پکی تھی آپ اس سے اندازہ لگائے، خاندیشی تھی یا کون تھی اللہ جانے. لیکن گھنٹوں کا ڈرامے کے بعد میں اس شولے اسٹائل والے نوٹنکی کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا. چلیے آئیے آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں، وہ خبر جناب، آخری خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی مہاراشٹر کے ایک وفد نے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ گرہ منتری سے ملاقات کی، اذان اور لاؤڈ اسپیکر کے وواد اور تنازع کو لے کر. اور انہوں نے کہا کہ پولیس کے خلاف آ رہی شکایتیں جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس محکمہ بھی کہیں نہ کہیں زور زبردستی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، صرف ایک آدیش کو لے کر، ایک سندیش کو لے کر. تو باقاعدہ جماعت اسلامی مہاراشٹر کے وفد نے گرہ منتری سے ملاقات کی. اس کا اثر یہ رہا کہ پولیس کے خلاف آ رہی شکایتوں میں کمی آ گئی ہے، اور وزارت داخلہ کی جانب سے پوری ریاست کے لیے ایک ہی فارمیٹ جاری کر دیا گیا ہے.